بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیورات میں بنوائی کی اجرت کا حکم۔ زیورات میں بنوائی یا بنوائی یعنی وہ گھریلو جو بناویے تھے، زیورات جو بنواتے ہیں سونے کا چاندی کا، تو اس میں زکوٰۃ آئے گی یا نہیں، اس کا مسئلہ، اور کس طرح آئے گی زکوٰۃ، کیا اعتبار ہوگا، اس کو بتلا رہے ہیں کہ زیور کو جب بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس وقت مارکیٹ میں بیچے تو کیا قیمت آئے گی، اس پر اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ جو قیمت ہے اس وقت زیور کی، چاہے پھر وہ کان کی بالی ہو، وہ دوہرا ہو، کوئی بھی چیز ہو، انگوٹھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس وقت جو بیچیں گے کیا قیمت آئے گی، اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے وہ کپڑے ہوں، غلہ ہو، زمین ہو یا کچھ بھی ہو۔ زکوٰۃ کے باب میں مال تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، اور وہ نیت زکوٰۃ کے ذمے میں آنے تک برقرار ہو۔ یہ دو شرطیں بتلائی، جس وقت خریدا تھا اس وقت زکوٰۃ کی نیت تھی، اور پھر وہ نیت زکوٰۃ ادائیگی کا جب ٹائمنگ آیا وہاں تک وہ نیت باقی تھی، تب جا کے وہ مال تجارت بنے گا، پھر اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اگر خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، جیسے پلاٹ خریدا لیکن نیت تجارت کی نہیں تھی، بیچنے کی نہیں تھی، یا نیت تو تھی کہ بیچنے کی نیت تو تھی مگر زکوٰۃ کا جب ٹائمنگ آیا اس سے پہلے وہ نیت ختم ہو گئی، یعنی ارادہ کر لیا کہ اب نہیں بیچنا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے اس کا۔ اور اگر کوئی زمین وراثت میں آئی ہے یا ہدیے میں آئی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، چاہے اس میں تجارت کی نیت کرے، کیونکہ یہ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی نہیں ہے، یہ خریدی نہیں ہے، یہ آ گئی ہے۔ اب اس میں آپ ایسے ہی نیت کرو کہ تجارت کی، تو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ بیچو گے نہیں۔ بیچنے کے بعد اس کے پیسے آپ کے پاس آئیں گے تب جا کے زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا، وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں۔ ہدیے میں آئی ہوئی چیز اور وراثت میں آئی ہوئی چیز میں تجارت کی نیت کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ایک زمین تجارت کی نیت سے خریدی، پھر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے اس نیت کو ختم کر دیا، حقیقت میں ختم کیا، حیلہ نہیں کیا اس نے، یعنی بہانے بازی نہیں کی، تو اس میں زکوٰۃ نہ آئے گی، چاہے بعد میں تجارت کی نیت کر لے، اس لیے کہ خریدتے وقت جو نیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب جب تک دوبارہ خریدتے وقت نیت نہ پائی جائے وہ زمین زکوٰۃ کے سلسلے میں تجارت کے لیے نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے۔ پراپرٹی یعنی مکان، زمین، فیکٹری وغیرہ جس میں خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، جب تک تجارت کی نیت شامل نہیں ہوگی وہاں تک مسئلہ رہے گا۔ کپڑے جو پہننے کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں، بیچنے کے لیے ہوتے نہیں ہیں، اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، چاہے 500 جوڑی کپڑے ہوں اس کے پاس، چونکہ وہ تو پہننے کے لیے ہیں اس کے پاس، تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ مال اور اسباب میں قاعدہ یہ ہے کہ تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ مکان یا گاڑی اس نیت سے خریدی کہ بیچ کر نفع کمائیں گے تو سال گزرنے پر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر خود اس کے استعمال کے لیے یا کرائے پر دینے کی نیت سے خریدا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ نقد کرنسی، کیش پیسے، روپیے، نوٹ، سکے، چاہے وہ روپیے کی شکل میں ہو، نوٹ کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، سرٹیفکیٹ بانڈ ہو، سرکاری شکل میں ہو، جب نصاب کو پہنچ جائے، جب بھی نصاب کو پہنچ جائے، سال گزرنے پر ان سب میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ضرورت میں، نقدی میں ضرورت اور حاجت اصلیہ کا اعتبار نہیں۔ کیا مطلب؟ چنانچہ گھر بنانے کے لیے رقم جمع کی ہو، اگر اس نے سوچا کہ کچھ پیسے اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ کل اٹھ کر گھر بناؤں گا، گھر خریدوں گا، پلاٹ خریدوں گا، جو بھی ہے، تو جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ نہیں کہ وہ تو میری ضرورت کا ہے، یہ ضرورت میں شامل نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ بیماری میں خرچ کے لیے جمع کی ہو،
کہ کبھی کچھ بیمار ہو گیا، اس کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح بیٹیوں کو شادی کے لیے، جہیز کے لیے دینے کے لیے اس نے پیسے جمع کر رکھے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں البتہ جہیز میں دینے کے لیے گھر کا سامان خرید لیا ہے، اس نے سامان خرید لیا ہے گھر کا، تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ پیسے کی شکل میں ہے، ابھی پیسہ ہے، تو اس پہ تو زکوٰۃ آئے گی۔ حج میں جانے کے لیے رقم جمع کر لی ہے اس نے، اور سوچا جب موقع ملے گا حج میں جاؤں گا، اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس سال 2 لاکھ روپے جمع کیے، پھر کچھ جمع کیے، پوری رقم جمع نہیں ہوئی ہے لیکن نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو وہ جمع کی ہوئی حج کی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو میری ضرورت کا ہے، یہ تو حج کا ہے، اس لیے نہیں، اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ البتہ سال گزرنے سے پہلے اس نے وہ حج کی ٹکٹ وغیرہ کے لیے پیسے جمع کر دیے، جیسے حج کمیٹی میں اگر جا رہا ہے تو اس میں پیسے بھیج دیے اس نے، ٹور آپریٹر کے ذریعے سے جا رہا ہے تو ٹور آپریٹر کو دے دیے اس نے پیسے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تاہم اس جمع کردہ رقم میں جو رقم خرچ کے لیے واپس ملتی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ملتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں ملتی ہے۔ یعنی حج کمیٹی میں پیسے جمع ہوتے تھے تو اس کے بعد کچھ پیسے استعمال کرنے کے لیے وہ واپس کی ریال کی شکل میں دیتے تھے، پہلے وہ 2100 ریال 2200 ریال واپس ملتے تھے کہ اب آپ اس سے حج میں خرچہ کر سکتے ہیں، تو وہ جو واپس ملتی ہے وہ رقم اگر آئے گی تو زکوٰۃ کی مقدار میں اس کو شمار کیا جائے گا اور پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حرام مال میں زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ ملتا ہے بینک میں جو انٹرسٹ آتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اصل رقم پر زکوٰۃ آئے گی، اس لیے کہ مال حرام چاہے وہ سود کی شکل میں ہو یا پھر رشوت کی شکل میں ہو یا چھیننے والی شکل، غصب کی شکل ہو، سب میں زکوٰۃ نہیں آتی، بلکہ اس کا حکم تو یہ ہے کہ جہاں سے لیا ہے وہاں پہنچا دے، اصل مالک تک پہنچانا چاہیے۔ اگر نہیں پہنچا سکتا تو پورا کا پورا مال بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں پر خرچ کر دے، بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں پر خرچ کر دے۔ لیکن یہ اگر حرام مال حلال مال کے ساتھ مل گیا ہے، حلال مال کے ساتھ حرام مال مل گیا ہے اور ایسا ملا ہے کہ اس کو الگ کرنا مشکل ہے کہ کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے، مشکل ہو گیا ہے، تو احتیاطاً سارے مال پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اسی پر فتویٰ ہے۔ احتیاطاً سارے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اسی پر فتویٰ ہے۔ بھی اور چلتے ہیں آگے انشاءاللہ آئندہ کل۔ اینٹ کے بھٹے پر کیا مسئلہ رہے گا، مرغی فارم پر کیا رہے گا، پریس کے کاغذ اور روشنائی کا کیا مسئلہ رہے گا، کمپنی کے شیئرز وغیرہ کا کیا مسئلہ رہے گا، اس پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر اب جانوروں کی زکوٰۃ کس پر کتنی آتی ہے، اونٹ کسی نے پال رکھا ہے، بکریاں پال رکھی ہے، تو کتنی بکریوں پر کتنا آئے گا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب